الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج 2 رمضان المبارک بروز بدھ ہماری یہ کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جب نماز پڑھ کے اوپر آ رہے تھے تو مجھے غضنفر بھائی یہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اس نیت سے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم نے کام کاج کرنا ہوتا ہے، تو کام کاج میں دشواری اور پھر دیگر معمولات میں حرج واقع ہوتا ہے، تو اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تو ان کے حوالے سے کوئی ترغیباً احادیث طیبہ بیان کر دی جائے تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ اس کو سن کر روزے کے فضائل کو ذہن میں رکھ کر روزے کو جو ہے وہ اپنا سکیں۔ پہلے نمبر پر تو روزہ رکھنے کے حوالے سے میرے رب کا فرمان ہے، یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری روزہ رکھنے کے اندر ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کام کاج میں حرج ہوتا ہے، جب ان کی سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر ان کی جگہ پہ کام کون کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول یہ تھا کہ 11 ماہ کام کرتے اور ان 11 ماہ کے اندر بھی اکثر اوقات جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نوافل کی کثرت میں، درود و سلام میں گزارتے اور پورا مہینہ رمضان مبارک کا اللہ کی عبادت میں گزارتے، کوئی دنیاوی کام نہ کرتے۔ اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول مبارک ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ تم پر فرض کیے گئے، تو جو اللہ کی طرف سے چیز فرض کی گئی ہے تو بندہ مومن تو پھر اس سے غفلت اختیار نہیں کرتا۔ اچھا، ایک یہ بھی چیز ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا کہ جس نے روزہ رکھنا ہے نا، اس نے روزہ رکھنا ہے، چاہے گرمی کے روزے ہوں چاہے سردی کے روزے ہوں، گرمی ہو سردی ہو، اچھا دن لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، اچھا اس نے پھر محنت مزدوری کرنی ہے یا اے سی کے نیچے بیٹھنا ہے، جیسی بھی حالت ہے، جس نے روزہ رکھنا ہے، جس کی نیت ہوتی ہے، جس کا ارادہ ہوتا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، وہ جی گرمی ہے، کام کرنا ہے، دن لمبے ہیں، روزہ نبھا نہیں پاؤں گا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں روزوں کا احترام ہے، روزوں کی محبت ہے، روزوں سے لگن ہے، اس نے گرمی کے روزے بھی رکھنے، سردی کے روزے بھی رکھنے۔ اب آئیے جو آپ نے فرمایا کہ احادیث طیبہ سے کچھ فضائل بیان کر دیے جائیں۔ دیکھیں، فضائل تو بہت سارے بیان کیے گئے، کتب جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہیں، خطبہ حضرات، علماء کرام ممبروں پر، محرابوں میں بیان بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے روزہ دار ہی گزریں گے، اور یہ روزہ داروں کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ قیامت کا دن پکارنے والا پکارے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو جب روزہ دار کھڑے ہوں گے، ان کو اس ریان دروازے سے داخل جنت کیا جائے گا، جنت میں وہ جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور دروازہ روزہ داروں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ریان دروازہ ہے، اور ریان دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے، صرف روزہ داروں کے لیے، اور کوئی بندہ اس دروازے سے داخل جنت نہیں ہوگا۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ایک جو میں نے ذکر فرمائی، یہ جلد اول کے اندر ہے۔ جلد دوم کے اندر ایک بہت ہی پیاری روایت ذکر فرمائی گئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 1 دن کا روزہ رکھا۔ کتنے دن کا؟ 1 دن کا۔ اس میں نہ 30 دن کا ذکر ہے، نہ 10 دن کا ذکر ہے، نہ 15 دن کا ذکر ہے۔ 1 دن کا روزہ رکھا
تو اللہ پاک روزہ رکھنے والے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت جتنا جو ہے وہ فاصلہ ڈال دیتا ہے. یعنی بندہ 70 سال چلے، 70 سال میں جتنی مسافت وہ طے کرے گا، اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ جو ہے وہ اللہ پاک کر دے گا. تو اب آپ سوچیں کہ جو ایک دن کا روزہ رکھے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ پڑ جاتا ہے، اور جو 30 روزے رکھے، اچھا پھر جو نفلی روزے بھی رکھے، نفلی روزوں کی کثرت بھی کرے، اللہ اکبر، یہ تو شان و عظمت ہے. اچھا پھر ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے. اب ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں کس غرض سے؟ کہ مال سے بلائیں وبائیں دور ہو جائیں، مال میں جو ہے وہ نقصان یہ ختم ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو جسم کی بیماریاں بھی تو دور ہوں گی نا. جسم میں جو ناگہانی آفات و بلیات کے ذریعے سے ہم مریض ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو جو ہے وہ بیماریاں، اور جسم کے اندر جو دیگر بلائیں وبائیں جو بھی آتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی. تو یہ کتنی پیاری جو ہے وہ روایات ہیں. جنت میں ریان دروازہ ہے، پھر جہنم اور اس بندے کے درمیان 70 سال کی مسافت جتنا جو ہے وہ فاصلہ کر دیا جاتا ہے. جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. کنز العمال کی ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان جو ہے وہ لگایا جائے گا. سونے کا دسترخوان جس کے اوپر بیٹھ کر وہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کھائیں گے اور شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ ہم نے دنیا میں تیرے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا، آج ہمیں سونے کے دسترخوان پر جو ہے وہ جنتی نعمتیں کھانے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے. تو جو جنتی نعمتیں کھانا چاہتا ہے، جنت میں دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے، ریان دروازے سے گزرنا چاہتا ہے، جہنم سے دوری کرنا چاہتا ہے، جسم کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، وہ تو بھی روزہ رکھے گا. چاہے گرمی کے روزے ہوں، چاہے جو ہے وہ سردی کے جو ہے وہ روزے ہوں، وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ روزہ جو ہے وہ رکھے گا. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، آپ کے ہی اسی محلے کے ہی ہے، وہ بیمار تھے اور حالت بیماری کے اندر بھی جو ہے وہ روزہ رکھ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا شوق ہے کہ میں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ نہ چھوڑوں، زندگی کا کیا پتہ، آج ہے کل کو موقع ملے یا نہ ملے، تو وہ روزہ جو ہے وہ ضرور رکھ رہے تھے. اللہ پاک ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر حالت روزہ کے اندر جو ہے وہ روزے کا ادب و احترام، رمضان کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کر دوں، بعض لوگ صبح روزہ رکھ لیا، مغرب تک وہ کہتے ہیں جی ہم تو حالت روزہ میں ہے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے. رات کو جو ہے وہ بعض اوقات تاش بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ کیا، پوری زندگی میں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، چاہے رمضان کے دن ہو، چاہے رمضان کی جو ہے وہ راتیں ہوں، کوئی بھی حالت ہو ہم نے گناہوں سے جو ہے وہ بچنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے. آپ قبرستان میں گئے، آپ نے ایک قبر والے کو دیکھا کہ اس پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر جو ہے وہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو گناہ کرتا تھا. دن کو روزے رکھنے اور رات کو گناہ کرنا. تو اب جو عام حالت ہے مسلمانوں کی، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے پہ تو دن کے اندر گناہ نہیں چھوڑتے، رمضان آ جائے تو ادب و احترام، کھانا پینا عام چلتا ہے، یا دیگر گناہ جو ہے وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، سود خوری، دیگر معاملات سارے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی دن کو تو گناہ نہیں کریں گے، ہم نے روزہ رکھا ہے، رات کو کر لیتے ہیں. تو بھئی رات کو جو گناہ کرے اس کے حوالے سے یہ میں نے حدیث ذکر کی حضرت علی المرتضیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ بندہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، دن کو وہ روزہ رکھتا تھا، رات کو جو ہے وہ گناہ کرتا تھا. اللہ پاک سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، رمضان کا ادب کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی برکات اور اس کے فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.